السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک پر۔ اس کا ترجمہ ہے: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد، حدیث کا نمبر ہے 4833 4833۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کی پہچان اس کے دوست ہوتے ہیں، اور اس کے دین کی پہچان بھی اس کے دوست ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے دین کو اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ کس دین پر ہیں، یعنی جس دین پر آپ ہیں، جو آپ کا مذہب ہے، اس کے مطابق آپ کے دوست ہونے چاہیے۔ اس حدیث میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اچھا اور آپ کے دین کو اس سے بھی زیادہ بہتر جانا جائے، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ کس دین پر ہیں، ان کا کیا مذہب ہے، ان کا کس مذہب سے کس دین سے تعلق ہے۔ تو اس یہی دین دوست جو ہوتے ہیں یہ آپ کا دینی پہچان بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو ہے اپنے دین پر، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو دین دوست کا ہوتا ہے وہی آپ کا ہے، اور اسی کے حوالے سے آپ پہچان بنتے ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اس حوالے سے کہ جب بھی کسی کو دوست بنائیں، کسی کو اپنا ساتھی بنائیں، تو وہ سوچے، پہلے یہ چیک کریں کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روز قیامت حساب لینے کا وقت آئے تو آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے، تو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی زندہ کیا جائے گا جو آپ کے دوست ہوں گے، اور دوست جو اس دین سے تعلق رکھتے ہوں گے اس دین والوں کے ساتھ ہی آپ کا بھی حساب ہوگا۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آس پاس اپنے دوستوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن بھی پھر انہی دوستوں کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ تو میرے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اگر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کو مانتے ہیں، تو ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری طرح ایمان رکھتے ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا سب سے زیادہ مقدم اور سب سے پیارا نبی مانتے ہوں۔ تو معزز پاکستانیوں، ہمیں زندہ رہنا ہے اس لحاظ سے، اس طرح سے کہ ہم قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اٹھیں اور ان کے ساتھ ہوں، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہو۔ یہ آج کی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اب عام روٹین کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سچ بولنے پر قائم رکھیں، جھوٹ سے بچیں اور جھوٹے دوستوں سے بھی بچیں۔ کوشش کریں اچھے لوگ بنیں خود، اور ساتھ ساتھ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو سود سے بچائیں، اپنے آپ کو ہر طرح کی بے ایمانی سے بچائیں، جس سے کہ ہمیں آنے والے کل میں، یعنی مرنے کے بعد بھی حساب دینا ہوگا، اور اس دنیا میں بھی ان دوستوں، ان جاننے والوں کی وجہ سے ہماری پہچان ہوگی۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہم نے ہر حال میں کوشش کرنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھے پاکستانیوں، اس بات کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو تک
نئی بات نئی حدیث کے ساتھ محمد حنیف نجم پھر آپ سے ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔